جی میرا سوال یہ تھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے جہاں چاہے کسی بھی وقت کہیں پر بھی جا سکتے ہیں؟ کوئی بھی دلیل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی چیز ایسی ثابت نہیں ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بخاری کے اندر کہ میں وہی کہوں گا جو عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تو ہی ان پر شہید اور رقیب تھا اور تو ہی ہر چیز پر شاہد اور گواہ ہے. تو یہ عقیدہ باطل ہے. یہ عقیدہ باطل ہے، بلکہ دیکھیں یہ عقیدہ باطل کے علاوہ شرک ہے، کیونکہ یہ شرک فی تصرف کا عقیدہ ہے. تصرف جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو مالک ہو، جو مدبر ہو، جو خالق ہو، اور اس میں اس کا نہ کوئی شریک ہو، نہ مساوی ہو، نہ برابر ہو، نہ مددگار ہو. تو یہ عقیدہ رکھنا یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کائنات میں تصرف کا حق حاصل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کی بہت ساری آیات میں کہا کہ آپ لوگوں سے بیان کر دیں میں کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں مالک نہیں اپنی، پھر اللہ نے آپ کو وفات دے دی اور آپ کہتے ہیں پھر مجھے کسی چیز کے بارے میں خبر نہیں ہوگی، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں جس وقت پہنچ جائیں. جبکہ جو حدیث میں ہے کہ فرشتے مقرر ہیں سلام پہنچانے کے لیے، فرشتے مقرر ہیں سلام پہنچانے کے لیے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں ہیں اور فرشتے جب وہاں جو سلام پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کہیں اور پڑھا جائے تو فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سلام کو پہنچاتے ہیں. تو اگر ایسی بات ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیوں ہوتی کہ فرشتے آپ تک سلام کو پہنچائیں. اور دونوں چیزوں میں حکم آپ اس چیز کو بیان کریں گے اس حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹائے گا، میری روح کو لوٹائے گا پھر میں جواب دیتا ہوں. میری روح کو تھوڑا ضرور ہی میری روح کو لوٹایا جاتا پھر میں جواب دیتا ہوں. اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں ہیں، آپ کا جسد مبارک آپ کے اس میں ہے اور آپ کو زندگی برزخی حاصل ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہم کو معلوم ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرتے ہیں. لیکن یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف کا حق حاصل ہے، آپ جہاں چاہیں وہاں چلے جاتے ہیں، ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. اور جو قرآن اور حدیث کی دلیلیں ہیں اور جو اسلام کا سب سے اہم مقصد ہے وہ توحید، اسی کے خلاف چیز ہے. کتاب و سنت کی ساری باتیں اس عقیدے کے مخالف ہیں. اس لیے قطعاً کہنا درست نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا وصف اور ایسی قدرت حاصل ہے. یہ سراسر غلط اور باطل ہے اور شرک ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس قائل کا حکم کیا ہوگا، لیکن بات جو ہے وہ شرکیہ بات ہے. جی بہت بہت شکریہ.